السلام علیکم ناظرین، دوسرے اردو کے ساتھ آپ کا میزبان ندیم اور مظہر حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، گلگت بلتستان میں جنرل الیکشن 2026 کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ تمام پولیٹیکل جماعتیں اپنے کینڈیڈیٹس جو ہے اس الیکشن کے لیے میدان میں اتار چکی ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی 24 حلقوں میں سے 23 حلقوں میں اپنا نمائندے اتار چکی ہے، جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے 24 حلقوں میں 22 کینڈیڈیٹس جو ہے میدان میں اتار چکی ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف جو کہ آزاد حیثیت سے مجلس وحدت المسلمین کے اتحاد سے جو ہے اپنے کینڈیڈیٹس میدان میں اتار چکی ہیں۔ اسی طرح اگر ہم بات کر لیتے ہیں دیگر جماعتوں کی، تو استحکام پاکستان پارٹی جو ہے IPP کی جانب سے بھی، جماعت اسلامی، JUI، اسلامی تحریک، MWM اور دیگر جماعتیں اپنے اپنے کینڈیڈیٹس کے ساتھ جو ہے اس الیکشن کی بھرپور تیاری کر رہی ہیں۔ لوگوں میں جو گہما گہمی پہلے ہوا کرتی تھی الیکشنز میں، وہ اب دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ اس کے دو ریزنس ہو سکتی ہیں۔ ایک تو موجودہ جو مہنگائی ہے، جو کہ فیول پرائزز میں اضافے کی وجہ سے، مڈل ایسٹ کی جو سچویشن ہے اس کی وجہ سے یہ ہو سکتی ہے۔ اور اگر سیکنڈری لیول پہ ہم دیکھیں تو لوگوں کا جو ہے یہ پولیٹیکل سسٹم جو ہے گلگت بلتستان کا، اس سے مایوسی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جس طرح کی حکومتیں اس سے پہلے گلگت بلتستان میں دیکھنے کو ملی، جس طرح کے وعدے اور دعوے جو کینڈیڈیٹس کر کے حکومت سازی کرنے میں کامیاب ہو گئے، کامیابی کے بعد انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد، منتخب ہونے کے بعد، ان کی جانب سے جو عوام سے کیے گئے وعدے اور دعوے، گلگت بلتستان میں سڑکوں کا نہ ہونا، دیہی علاقے سڑکوں کی وجہ سے ہی شہری علاقوں سے لنک کرتے ہیں، تو بہت سارے دیہات اب بھی ایسے ہیں جو کہ شہری علاقوں سے جو ہے لنک نہ ہو سکیں۔ پانی کا مسئلہ ہے، ایجوکیشن اور ہیلتھ کا ایشو ہے۔ ان تمام ایشوز کے ہوتے ہوئے عوام یہ محسوس کر رہی ہے کہ جو بھی منتخب نمائندے الیکشن میں جو نعرے لگاتے ہیں، الیکشن کے دوران جو دعوے کرتے ہیں، جو بھی جماعت مختلف منشور لے کے عوام میں آتی ضرور ہے، لیکن الیکشن میں کامیابی کے بعد، حکومت سازی کے بعد، لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ نمائندے 5 سال تک جو ہے قریب ہی نہیں آتے عوام میں۔ تو ایسے میں عوام کا دل برداشتہ ہونا، عوام کا مایوس ہونا اس سسٹم سے یہ ایک المیہ ہے۔ لوگوں کا اس سسٹم سے دور ہونا، لوگوں کا اس سسٹم میں عدم دلچسپی جو ظاہر کرتا ہے، یہ کہ ایک نیک شگون نہیں ہے۔ گلگت بلتستان میں اس وقت بے روزگاری پیک پہ ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر میں ایسا کوئی جو جاب پرووائڈر ہو، جو کوئی آرگنائزیشن ہو یا کوئی دوسرا ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے کہ جس سے لوگوں کو پرائیویٹ سیکٹر میں جاب مہیا کیا جا سکے۔ یہاں کے لوگوں کا ٹوٹلی ڈیپینڈ جو ہے سرکاری ملازمتیں اور اس کے بعد جو ہے ٹورزم انڈسٹری کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ ٹورزم انڈسٹری کی اگر ہم بات کر لیتے ہیں تو ٹورزم انڈسٹری بھی اس کا کوئی لانگ ٹرم کوئی پالیسی گورنمنٹ کی جانب سے نہیں ہے۔ جیسے کہ ہم نے پچھلے سال دیکھ لیا، جو فلڈ کی وجہ سے گلگت بلتستان کی انڈسٹری بالکل ہی تباہ ہو گئی اور متاثر ہو گئی۔ یہاں کے لوگوں کو بہت ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ جو لوگ اس انڈسٹری سے وابستہ تھے، ان کی مشکلات میں بے پناہ اضافہ دیکھنے کو ملا۔ جنہوں نے ہوٹلز کو، بلڈنگز جو ہے وہ رینٹ پہ ہائر کی تھی، ان کے لیے جو ہے بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ سال کے ٹوٹل سیزن میں مختلف ہوٹل جو کرائے پہ لیے تھے لوگوں نے، وہ بند رہے۔ تو ایسے میں ہوٹل انڈسٹری کو بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک پرماننٹ جو ہے سلوشن ہے گلگت بلتستان کے لوگوں کی۔ اس سے وابستگی ہے تو اس میں جو ہے ایک اچھی ارننگ بھی لوگ کما سکتے ہیں۔ تو یہ سارے عوامی کو دیکھتے ہوئے لوگوں کا جو ہے عدم توجہ اور عدم دلچسپی یہ واضح نظر آ رہی ہے۔ اگر ہم بات کر لیتے ہیں پولیٹیکل جو ہے جماعتوں کی یا سیاسی جماعتوں کی پوزیشنز کے حوالے سے، تو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی قدر اسٹرانگ دکھائی دے رہی ہے باقی جماعتوں کے نسبت۔
وہ اس لیے کہ تمام الیکٹیبلز جو کہ گزشتہ ایک سال سے مختلف جماعتوں سے پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ بنے تھے، گزشتہ گزشتہ ہفتے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے جب ٹکٹس کا اعلان ہوا اپنے کینڈیڈیٹس کا، تو اس میں ٹاپ 1 کو جو انہوں نے مختلف حلقوں میں اتارا، اور جو امیدوار جو ممبران جو ٹکٹ حاصل کرنے میں ناکام ہوئے تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے، وہ نون لیگ میں شمولیت اختیار کی، اب وہ نون لیگ کی کینڈیڈیٹ بن کے ابھرے ہیں، اور جو نون لیگ سے بھی رہ گئے وہ استحکام پاکستان اور اسلامی تحریک کے حصہ بنے ہیں۔ تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی پوزیشن دیگر جماعتوں کے مقابلے میں مستحکم دکھائی دے رہی ہے۔ ویسے بھی گلگت بلتستان میں اگر کوئی نظریاتی ووٹ بینک ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے۔ تحریک انصاف ایک اچھا خاصا ووٹ بینک نوجوانوں کا رکھتی ہے، لیکن وہ پلیٹ فارم اس وقت پراپر طریقے سے ان کو وہ پلینگ فیلڈ نہیں مل پا رہا ہے، جس کی وجہ سے ان کا ووٹ کو بھی تقسیم ہونے کا اندیشہ ہے، خدشہ ظاہر کیا جاتا ہے۔ 7 جون کو جو حکومت مورد وجود میں آتی ہے، اس کی ذمہ داریاں گلگت بلتستان کے عوام کی فلاح و بہبود کے حوالے سے بے پناہ ہیں۔ بہت سارے چیلنجز کا سامنا ان کو کرنا پڑے گا۔ یہاں کے عوام کے لیے سب سے بڑا ایشو روزگار کا ہے۔ روزگار کے ساتھ یہاں پہ جو رابطہ سڑکیں ہیں مختلف دیہی علاقوں سے شہری علاقوں تک ان کی فراہمی ہے۔ اس کے علاوہ الیکٹریسٹی کا ہے۔ گلگت اور جو کہ گلگت بلتستان کا کیپٹل ہے، جو سردیوں کے موسم میں مکمل 22 گھنٹے تک جو ہے لوڈ شیڈنگ کا شکار رہتا ہے، لوڈ شیڈنگ میں ہوتا ہے۔ اور اگر اسکردو کی بات کرتے ہیں، سیکنڈ لارجسٹ سٹی ہے گلگت بلتستان کی، ان دنوں میں بھی 18 سے 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ اسکردو میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ اگر پانی کی بات کریں تو گلگت اور اسکردو میں بھی صاف پانی کی فراہمی مشکل ہو گئی ہے، اور اس طرح کی صورتحال میں گلگت بلتستان کے تمام باسیوں کو یہ فیسلٹیز دینا، ہیلتھ اور ایجوکیشن کے سیکٹر میں بہت ساری مشکلات ہیں، آنے والی حکومت کے لیے کسی بھی طرح چیلنجز سے کم نہیں ہے۔ لینڈ ریفارم کا ایک ایشو ہے، اور یہاں کے جو لیزز ہیں اس کے حوالے سے بہت بڑے کنسرنس ہیں لوگوں کے۔ گلگت بلتستان میں جو اپ کمنگ حکومت بنے گی وہ ان تمام چیلنجز سے کیسے نمٹتی ہے۔ فی الحال تو دیکھنے کو یہ مل رہا ہے کہ ہر کینڈیڈیٹ اپنے جو ہے اپنے حلقے میں لوگوں کو بلند بانگ دعوے کے ذریعے، بلند بانگ نعروں کے ذریعے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ واقعے میں الیکشن جیتنے کے بعد بھی وہ ان نعروں پہ، ان دعووں پہ وہ جماعتیں جو آج منشور دے رہی ہیں گلگت بلتستان کے عوام کے لیے، اس میں کس قدر کامیاب ہوتی ہیں یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ آج کا پروگرام یہیں پہ اختتام کرتے ہیں، اور ایک نئے پروگرام کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان ادین اور مظہر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔